Assalamu alaikum everybody. My name is Adil Sohail and I'm a client facilitation manager at LegalX UK Limited. اور یہ میرے کولیگ ہیں، ان کا نام ہے موید اسد اینڈ ہی از اے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ہے. تو بیسکلی ٹوڈے ہمارا کانسیپٹ جو ہے ویبینار کا وہ ہے ریگارڈنگ وزٹ ویزا. تو فرسٹ آف آل بیفور گوئنگ فردر میں آپ کو بتا دوں لیگل ایکس اصل میں ہے کیا اور یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. لیگل ایکس ایکچولی اٹس انگلینڈ برانڈ، ٹھیک ہے، اینڈ یہ بیسکلی اے گروپ آف لائرس، انگلش لائرس اینڈ سولیسٹرز ہیں. ہمارا آل اوور دا ورلڈ اسپیشلی ان انگلینڈ ہمارا ٹوٹل ہم لاز کو ڈیل کرتے ہیں، جس طرح فیملی لاز ہو گئے، کارپوریٹ لاز ہو گئے، کمرشل لاز ہو گئے. مگر ان ایشیا پیسیفک ریجن اسپیشلی جو 3-4 کنٹریز آتی ہیں ہماری، جس طرح سری لنکا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے، یہاں پہ ہم امیگریشن لا کو ڈیل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر یہاں پہ لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ باہر جائیں اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر، یا وزٹ پہ گھومنے جائیں یا کام کے سلسلے میں جائیں. تو اس لیے یہاں پہ ایک پراپر لا فرم کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے یہاں پہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے اپنی فرم کھولیں اور لوگوں کی اس طرح مدد کر سکیں یا ہیلپ کر سکیں. تو بیسک کیا کہتے ہیں لیگل ایکس جو ہے، لیگل ایکس اصل میں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دوں اس حوالے سے. لیگل ایکس میں ہمارے ہیں جس طرح بائی ڈیزگنیشن آئی ایم اے کلائنٹ فیسیلیٹیشن مینیجر ہے. مگر ہم آپ کا کیس جس طرح فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے، کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنا کیس پروسیڈ کرنے کے لیے، تو ہم جو ہے ان کا کیس ایک لائر کو پوسٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پرووائڈ کرتے ہیں. وہ اس کو پراپر کیس اسٹڈی کرتے ہیں اور وہ لائر جو ہیں ہمارے پاکستان کے نہیں ہوتے. وہ لائر جس طرح میں نے کو پہلے بتایا ہے لائر اینڈ سولیسٹرز ہیں، وہ انگلینڈ کے ہیں. وہ آپ کا کیس پراپر اسٹڈی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ کی چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جس طرح زیادہ تر یہاں پہ پاکستانیوں کے بینک اسٹیٹمنٹس کے، ٹیکس پیپرز کے اور سوشل ٹائز وغیرہ کے کافی ایشوز آتے ہیں. اور جس طرح آپ نے یہاں پہ ہماری لا فرم سے آنے سے پہلے یہاں پہ جس طرح پرانا کام ہوتے رہے ہیں، ایجنٹس کے اوپر ہوتے رہے، کنسلٹیشنس کے اوپر ہوتے رہے تھے. لوگ یہاں پہ کافی انہوں نے جو ہے ہمارے پاس کیسز ایسے آئے تھے جو ایجنٹس کے ہاتھوں کنسلٹنٹس کے ہاتھوں بگڑے ہوئے تھے. وہ کیسز اتنے نہیں تھے کہ ان کی ریجیکشنس کافی زیادہ ان کو فیس کرنی پڑی تھی. تو ہم نے اس لیے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ایک پراپر لا امپلیمنٹ کیا جائے ریگارڈنگ وزٹ ویزاز اور باقی جتنے بھی ویزاز ہیں یو کے متعلق، یو کے بارے میں جتنے بھی ویزاز ہیں اس کے متعلق ہم جو ہیں پراپر آپ کو گائیڈ کر سکیں. اس لیے ہم نے یہ ویبینار ٹوٹل ایک سیمینار کو جو یہاں پہ انیشیٹ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو اس حوالے سے بتا سکیں. تو لیٹ اسٹارٹ. اب آپ کو ہم اسٹارٹنگ میں بتاتے ہیں کہ وزٹ ویزا اصل میں ہے کیا اور کس طریقے سے ہماری جو لا فرم ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور اس کو کس طریقے سے اس کا کیس اسٹارٹ کرتی ہے. تو وزٹ ویزا اصل میں بیسکلی ہمارے یہاں پہ یہ تصور رکھا جاتا ہے کہ وزٹ ویزا جو ہے یہ 2-3 چیزوں کا طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. یعنی کہ طریقوں سے مراد میرا کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے وزٹ ویزے کا کہ لوگ باہر اپنی فیملی کو ملنے جاتے ہیں یا گھومنے پھرنے جاتے ہیں. صرف اس چیز کا نام وزٹ ویزا نہیں ہے. وزٹ ویزا بیسکلی مور دین 7 to 10 ٹائپس میں ہم کہہ سکتا ہوں میں آپ کو اس طریقے کا. آپ نے ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں، ایک ایگزامپل اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم باہر کھیلنے جاتی ہے، ایک اسپورٹ اس کو کہتے ہیں اسپورٹس وزٹ. ایک بچہ ہے وہ پڑھنے جاتا ہے، شارٹ ٹرم کورس کے لیے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹڈی وزٹ. اگر ایک کوئی پیشنٹ ہے وہ اپنا علاج کروانا جاتا ہے جو پاکستان میں علاج نہیں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہی ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا کیا کہتے ہیں ہاسپٹلٹی بیس کے اوپر آپ جاتے ہیں وہاں پہ. تو اس طرح کی کئی طریقہ کار ہیں جس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. مگر یہ چیز ہمیں پہلے بتائی نہیں گئی تھی. جب لیگل ایکس آئی انہوں نے ہمیں بتایا، ان کے لاز ہم نے پڑھے، ہمیں تب پتہ چلا کہ دیر آر ڈفرینٹ کائنڈز آف وزٹ ویزاز، ٹھیک ہے، جس کے تھرو ہم ڈیل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اسپیشلی آپ ہماری جو آڈینس ہے ان کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو ہمارے جو کولیگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر موید، تو یہ آپ کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ وزٹ ویزا کس طریقے سے پروسیس ہوتا ہے، کون کون سی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور کتنا ٹائم اس کو لگتا ہے، اور دوسروں کی بنسبت ہماری جو فرم ہے وہ بہتر کیوں ہے کس حوالے سے. سو مسٹر موید پلیز کنٹینیو ان کو بتائیے ہماری آڈینس کو کہ کس طریقے سے ہم لیگل ایکس کو ایک اچھا سورس بنا سکتے ہیں وزٹ ویزا کا. اینڈ
ون لاسٹ تھنگ، آپ اپنے کمنٹس بھی یہاں پہ ہمیں کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی کوشچنس پوچھنا ہے آپ کوشچنس بھی پوچھیں، ہم اس کا ضرور آنسر دیں گے آپ کو. جی مسٹر. Thank you so much, Mr. Adil. Hi everybody, this is Mohammad Moeed Asad. I'm a business development manager in LegalX. جس طریقے سے عدیل سہیل صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ انگلینڈ کی ایک لا فرم ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یو کے میں لائرز اور بیرسٹرز ہیں جو آپ کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. بیسیکلی کیسز کو ڈیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں ریگارڈنگ یو کے وزٹ ویزا یا کسی بھی ویزے سے متعلق آتے ہیں اپنے ڈاکومنٹیشن لے کے کہ جی ہمیں جو سا ہے انگلینڈ جانا ہے، یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں. بیسیکلی ہم لوگ لائک ایجنٹس یا کنسلٹنٹس نہیں ڈیل کرتے. ہم آپ کے پہلے کیس آپ سے ریسیو کرتے ہیں، وہ ہم اپنے لائر کو فارورڈ کرتے ہیں یو کے میں. ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس کو ایک دفعہ تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں، دین ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے کیا چانسز ہیں اور فردر کیا کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بہاف پہ آپ کا یہ کیس جو سا اور اسٹرانگ ہو سکتا ہے اور آپ کو ریفیوزل جیسی چیز کو دیکھنے نہیں ملے گی. تو جب ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم آپ کا کیس ٹیک اوور کرتے ہیں اور دین وی چارج یو اینڈ وی پروسیڈ ود یور ڈاکومنٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. لائک ایجنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا جسٹ پاسپورٹ دیتے ہیں، کاغذ آتے رہیں گے، فیس دے دیں آپ اپنی. ہم لوگ اس طریقے سے ورکنگ نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے کلائنٹس کی اور اپنی ریپوٹیشن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ کسی قسم کی مینٹلی ڈسٹربنس ان کو ہو، کیونکہ جب آپ ایک ویسے بھی ایک مینٹلی طور پہ جب پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یو کے لیے ٹریول کرنا ہے اور آپ ڈاکومنٹس اپنے ہینڈ اوور کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو یہی ہوتا ہے کہ یار میرا ویزا مل جائے گا مجھے اور مجھے یو کے جانا ہے. لیکن ایجنٹس جو ان سے ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اپنی فیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی ریپوٹیشن کا ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے. ہمیں اس وجہ سے ریپوٹیشن کا ایشو ہے کیونکہ وی آر ناٹ لوکلس، وی آر بیسیکلی فرام یو کے. تو ہم لوگ سب سے پہلے کلائنٹس کی بھی فیسیلیٹیشن دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے کلائنٹ کو بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کو پراپر گائیڈنس دے سکیں. اس کے اندر جو بیسک ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہے کہ آپ جب ہمارے پاس آتے ہیں، فرسٹ آف آل تو ہمیں آپ کا ویلڈ ٹریول ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وچ شوڈ بی ویلڈ مور دین 6 months. لائک آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہو جائے یا آپ کا پاسپورٹ ہو جائے، اٹ شوڈ بی ویلڈ مور دین 6 months ٹو اپلائی فار دا ویزا. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریزن کیا ہے، آپ کس بیس پہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یو کے لیے وزٹ ویزا. جس طرح کہ عدیل صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا کہ وزٹ ویزا کی جو نارملی یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹلڈ ہے کہ آپ اپنا جو سا ہے جسٹ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں یا اپنی فیملی یا فرینڈ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اٹس جسٹ لائک دیٹ. لیکن اس کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. لائک میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ نے جانا ہے وچ از لیس دین 6 months تو وہ وزٹ ویزا کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اگر آپ نے اکیڈمک اپنے کسی اسٹڈی کے لیے یا شارٹ ٹرم کورس کے لیے جانا ہے اور وہ لیس دین 6 months ویلڈ ہے تو آپ تب بھی وزٹ ویزا کیٹیگری کے اندر اکیڈمک ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، اکیڈمک وزٹ ویزا کے لیے. اور اسی طریقے سے اسپورٹس پرسنس کے لیے ہیں آپ کا لائک کوئی آپ کی بزنس کی کانفرنس ہے یا اوور آل آپ کو کوئی بھی آفیشیل لیول پہ کوئی کانفرنس آپ کو ہے یا وہاں پہ کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے جس کو آپ جا کے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان سب کی وزٹ کے اندر کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں کیونکہ نہ تو یہ آپ کا گھومنے پھرنے کا پرپز ہے نہ ہی آپ کا فیملی کا ہے. آپ کا جو پرپز ہے آپ اس کیٹیگری میں جا کے اپنا ویزا اپلائی کریں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اپنا پراپر طریقے سے جو سا اپنا ویزا اپلائی نہیں کریں گے یو ول ناٹ گیٹ دا ویزا. اچھا موہید، مجھے ذرا ایک ہماری آڈینس کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ
اس کا پروسیس کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایک ہمارے کلائنٹ ہیں یا ہماری آڈینس ہے، اگر وہ جانا چاہتی ہے وزٹ ویزا پہ، تو ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوں گے؟ کیا یہ ساری جو ٹائپس آپ نے ویزا کی ہمیں بتا رہے ہیں، کیا ساروں کی ایک ہی کرائٹیریا ہے اپلائی کرنا کا، یا ڈفرینٹ کرائٹیریا؟ وہ کرائٹیریا کرنے ہمیں ایکسپلین کر دیجیے گا. دیکھیں اس کے اندر جو کرائٹیریا ہے وہ ہر ایک کیٹیگری کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، اس کی ایک اپنی ڈاکومنٹیشن ہے. صحیح. اٹس ناٹ لائک کہ ہر ایک کرائٹیریا کو سیم وے پہ ڈیل کیا جا سکتا ہو. آپ نے کسی بھی پرپز کے لیے جانا ہے اس پرپز کے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس لگائیں گے، نہ کہ آپ ایک ریگولر ڈاکومنٹیشن بنا دیں گے جس طریقے سے ایجنٹس کرتے ہیں اور ریفیوزل دیکھنی پڑتی ہیں. پلس یہ ہے کہ اس میں جو بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے شو کرنی ہے، ایجنٹس کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ 10 لاکھ پلس کی اسٹیٹمنٹ لے آئیں گے، 50 لاکھ کی لے آئیں گے، 1 کروڑ کی، آپ کا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. دیٹ از رانگ. بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کی ریفیوزلز دیکھنے کو آ رہی ہیں کہ لوگوں نے ایجنٹس کے کہنے پہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو سی ہے وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ڈپازٹ کر دی ہے اور ان کے اوپر آبجیکشن لگ گیا. آبجیکشن کیا آتا ہے کہ انٹری کلیئرنس آفیسر کو بیسیکلی کلیئرنس چاہیے کہ آپ کے پاس جو یہ اماؤنٹ اویلیبل ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، جو آپ کی ایک ریگولر انکم آ رہی ہے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی اب نارمل ٹرانزیکشن ہوتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر، دیٹ شوڈ بی کلیئر ان دا فارم آف ڈاکومنٹیشن. صحیح. کیونکہ اگر آپ نے ڈاکومنٹیشن پراپرلی نہیں بنا کے دی اور آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ وہ اماؤنٹ آپ نے خود ڈپازٹ کی ہے یا آپ کو کس سورس سے وہ اماؤنٹ جنریٹ ہوئی ہے، تو ہی اور شی شوڈ ناٹ بی کلیئرڈ کہ یہ اماؤنٹ آپ اپنے یوز کے لیے کر رہے ہیں یا جسٹ ویزا پرپس کے لیے یہ اماؤنٹ جو سی ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو سا ڈپازٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ ہونا کم ہونا میٹر نہیں کرتی، جتنا آپ کا ٹور ہے اتنے دن کے ایکسپنسز کاؤنٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے اندر بیسیکلی لائک اگر آپ کسی فیملی ممبر کو مل رہے ہیں، وہ آپ کو انویٹیشن دے رہا ہے، اگر وہ آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کے جتنے ٹریول ایکسپنسز ہیں، لائک یور فلائٹ ایکسپنسز، یور فوڈ ایکسپنسز، وہاں پہ جا کے ٹریول ایکسپنسز منیمم اتنی اماؤنٹ آپ کو، کیونکہ ویزا فارم کے اندر بتانی پڑتی ہے کہ آپ کا ٹوٹل ایکسپنس کتنے دن کا آئے گا، آپ ٹوٹل کتنے دن کے لیے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ کو اپنی جو سی اماؤنٹ ہے بینک میں شو کرنی پڑے گی. پلس اس کے اندر آپ کو ان کو یہ بھی شو کرنا پڑے گا کہ آپ کا پاکستان میں اسٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کی اس کی ارننگ کیا ہے، آپ کے اوپر آپ کے فیملی ڈپینڈنٹس کتنے ہیں. اف یو آر میرڈ، آپ کی مسز ہیں یا آپ کے کڈز ہیں، تو وہ ان کے ایکسپنسز کتنے ہیں، آپ ان کے لیے انف ایکسپنسز ہیں جو آپ پاکستان میں ان کے لیے ڈراپ کر کے جا رہے ہیں. کیوں کہ وہ آپ کی لائبلٹی ہیں، آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے اور پیچھے بھی اتنی انف اماؤنٹ ہو کہ کسی قسم سے ان کی ریگولر لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا موہت، اور مجھے ذرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا، اور ہماری آڈینس بھی ضرور یہ جاننا چاہے گی کہ اکثر اوقات لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کتنے % چانسز ہیں اس کے ویزا لگنے کے، کیونکہ زیادہ تر ایجنٹس ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فیس دیں، اسٹیٹمنٹ دیں اور آپ کا ویزا لگ جائے گا، مگر بعد میں ان کو ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے. تو زیادہ تر آڈینس ظاہر بات ہے دھوکہ کھا کے ہمارے پاس آئی ہوتی ہے اور ان کو چیٹ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. ایجنٹ جس طرح پتہ ہے کیسے کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس چانسز کیا ہیں اس کے، اور اگر چانسز ہیں تو کتنے % ہے، اور یہ اگر کتنے فیصد ہم یہ بتا سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو یا اپنے جو دوسرے جو ریجیکشن فیس کر کے ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں، تاکہ وہ پراپر اس حوالے سے ہمارے پاس ہماری کمپنی سے رابطہ کر سکیں. اس کے اندر بیسیکلی چانسز دیکھیں، اٹ ڈپینڈز آن دا ڈاکومنٹیشن پیورلی. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایجنٹ کہتا ہے کہ جی آپ ڈاکومنٹس دے جائیں اور فیس دے جائیں آپ کا ویزا لگ جائے گا، یو کے میں ایسا نہیں ہے. یو کے آپ کی ٹوٹل ڈاکومنٹیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ویزے کا رسپانس. اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن پراپر لیگل وے سے جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں، کوئی ایکسٹرا ڈاکومنٹ ایسا جس کے اوپر ان کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہو اور وہ اس سے کلیئر نہ ہو سکیں، تو وہ اسٹریٹ وے اس ایک ڈاکومنٹ کو لے کے آبجیکٹ کر دیں گے، ایون کہ آپ کا پورا کیس ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو ایک تو ٹو دا پوائنٹ ان کو بتانا پڑے گا. سیکنڈلی آپ کو ان کے جتنے بھی لا کے مطابق آپ کے جس کیٹیگری میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو ان کو دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ نہ ہی جو سا ہے کسی نے جا کے آپ کی بہاف پہ وہاں پہ جو سے آپ کی ڈاکومنٹیشن سبمٹ کرنی ہے، آپ نے خود سبمٹ کرنی ہے. اور یہ ایک بہت ہی رانگ کانسیپٹ ہے کہ جی آپ کا ڈاکومنٹس اپلائی ہو جائیں گے تو آپ کا ویزا لگ ہی جانا ہے.
کیونکہ پاکستان میں ویزا ایمبیسی یو کے ایمبیسی موجود نہیں ہے. یہاں پہ جسٹ ویزا اپلیکیشن سینٹرز ہیں جو آپ کی ڈاکومنٹیشن آپ کی ویزا فائل کلیکٹ کرتے ہیں اور ابو ظبی میں جو یو کے ایمبیسی ہے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. جتنی آپ کی ڈاکومنٹیشن اسٹرانگ ہوں گی اتنے چانسز زیادہ ہیں. اور اگر آپ کو اللہ نہ کرے کہ ریفیوزل جیسی چیز دیکھنے کو سامنا ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارا طرف سے جو آپ کا کیس ڈیل ہوا ہے وہ یو کے بیرسٹرز اور سالسٹرز نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو بینیفٹ کیا مل جاتا ہے کہ اس ٹائم رائٹ آف اپیل آن وزٹ ویزا ختم ہو چکا ہوا ہے پاکستان کے لیے. اچھا, ختم ہو چکا ہوا ہے جی. 2012 سے آن ورڈ جب سے میسی پاکستان سے موو ہو چکی ہوئی ہے, اس سے پہلے کا انہوں نے وزٹ ویزا پہ رائٹ آف اپیل ختم کر دیا ہوا ہے. تو پھر ہمارے پاس بینیفٹ یہ ہے ان کو کہ اگر ہمارے لائرز کے ساتھ آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں تو ہمارے جو لائرز ہیں وہ وہاں پہ اس کو یو کے کورٹس کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے, ایک چیز ہے جوڈیشل ریویو وچ از کالڈ JR ان یو کے. ٹھیک ہے, ہمارے لائرز نے کیونکہ آپ کا کیس ڈیل کیا ہوتا ہے پرسنلی تو وہ وہاں پہ یو کے اندر جو ہے آپ کا کیس جو سا ہے یو کے گورنمنٹ کے اگینسٹ چیلنج کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے ایزی وے, اٹ از کاسٹلی ایز ویل, بٹ ہم اپنے کلائنٹس کو جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اگر JR میں جانا پڑے تو ہم ان کو جون سا ہے بیسک چارج کر کے باقی کی چارجز جون سے ہیں وہ ہم خود بیئر کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم ان کے بہاف پہ جون سا ہے کورٹ کے اندر جوڈیشل ریویو میں جاتے ہیں. ہاں, اگر کوئی ایسا کلائنٹ آئے جس کا آلریڈی ویزا ریجیکٹ ہوا ہے, صحیح, وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس بیسس پہ ہوا ہے, اس کی ڈاکومنٹیشن کتنی اسٹرانگ اس کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے وہ انٹری کلیئرنس آفیسر نے اس کا ویزا ریفیوز کیا ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ان سے ہیں اس چیز کو انہوں نے ریجیکٹ کیوں کیا ہے اور اس کے اوپر کیا لا انہوں نے انفورس کیا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے ان کو ویزا نہیں دیا. اور اگر تو وہ لاسٹ 60 ڈیز کے اندر ریفیوزل ہوگی تو دیٹ کین بی چیلنجیبل ان دا JR, کیونکہ JR کے اندر چیلنج کرنے کے لیے 60 ڈیز جو ان سے ہیں آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے جو ان سے ہے وہ JR کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر اٹس مور دین 60 days we will have a look and we will consult with our lawyer that we can apply for the JR or not. If it's more than 60 days, like 70 to 80 days, maybe there is a bracket or the court can allow, but agar more than 3 months above ho jaye then we are not allowed to go for the JR. ٹھیک ہو گیا. اچھا موہت, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے اسٹارٹنگ میں ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ what kind of bank statement do we need to apply to UCAT. So the second question arises that could you kindly explain our viewers regarding tax documents, that which kind of tax documents do they need to apply for UCAT. ایکچولی جو ٹیکس ڈاکومنٹس ہیں لائک ہمیں اس کے اندر جو آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ہمیں اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوگی. FBR کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوگا. صحیح. پلس یہ آپ کی جو سی فائلر کی آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس سے یہ میچ ہو تو یہ بہت زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے, تاکہ ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک جینون پرسن ہے ان پاکستان, یہ پراپر طریقے سے آلریڈی ورکنگ کر رہا ہے. پلس اس کی جو سی ہیں پاکستان کے ساتھ ٹائی اسٹرانگ ہیں. ان ٹائز کے اندر ناٹ جسٹ کہ آپ کا ٹیکس پیئر ہونا انف ہے, آپ کی فیملی ممبرس کتنے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹیز ہیں تو ہم اس کے ڈاکومنٹیشن سبمیشن کرتے ہیں. پلس آپ کی فیملی ممبرس جو ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس تیار ہوتی ہیں. ایون یور کلوز فرینڈز اینڈ فیملی ادر ممبرز جو آپ کے کلوز فیملی ممبر نہیں ہیں, لائک آپ کے کزنز ہیں, آپ کے انکل آنٹی ہیں, جو بھی جن کے ساتھ آپ کا ڈیلی میٹ اپ ہے یا ویکلی میٹ اپ ہے, کہ آپ کا ایسا کوئی جو سا ہے آپ کی بیک آف دا مائنڈ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اسکپ ہونا ہے اور آپ نے پاکستان آنا ہے. کیونکہ جیسے عدیل نے آپ کو گائیڈ کیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہم لوگ جو ان سے ہیں بلیک لسٹڈ کنٹریز میں آتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, تو اس کی وجہ سے ہمیں اور ہم لوگ کرتے بھی ایسے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ اور وہاں پہ جا کے اسکپ ہو جاتے ہیں, پھر 5-5 6-6 سال 10-10 سال تک پاکستان نہیں آتے. دیٹ از اے انلیگل وے.
لیگل وے سے آپ لوگ جائیں، اور اس کے بعد تاکہ ہم لوگ اگر جتنا لا کو فالو کریں گے اتنا ہی دنیا کی نظر میں ہم لوگ ایک بہتر شہری کے حساب سے جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا موہت. اینڈ دا تھرڈ تھنگ اینڈ دا لاسٹ تھنگ، ہمیں کائنڈلی سے ایکسپلین کر دیجیے گا کہ ایجنٹس تو زیادہ تر کہتے ہیں اپنے بینک اسٹیٹمنٹ دیں، اور کئی دفعہ تو وہ ٹیکس ڈاکومنٹس بھی نہیں مانگتے آپ سے، جس کی وجہ سے ریجیکشن فیس کرنا پڑتا ہے. بٹ